بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ اتنا شارٹ نوٹس پہ اور روز پہ جو مشکلات ہیں سب کچھ کے باوجود آپ ہمارا پریس کانفرنس کے لیے ادھر آئے ہیں. بڑا اہم ٹاپک پہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کون بھاگ رہا ہے. بزدل کپتان بھاگ رہا ہے، عدم اعتماد کا ووٹ سے بھاگ رہا ہے، اس حد تک بھاگ رہا ہے کہ اس نے اپنا اسپیکر سے کانسٹیٹیوشن تروایا ہے. یہ تو کوئی جو کپتان جیتنے والا ہے وہ تو میچ سے نہیں بھاگتا. جس کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے وہ جس طریقے سے بھاگ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آج ریکویزیشن پیش ہونے سے 14 ڈیز گزرتے کے بعد سیشن نہیں رکھ رہا ہے. یہ دس از ناٹ اپ ٹو دا اسپیکر. آئین پاکستان کہتا ہے کہ 14 ڈیز پہ اس نے سیشن بلانا ہے. پاکستان کا پریسیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد پیش ہوتے ہوئے 14 دن بھی نہیں 7 دن بعد ووٹنگ ہوتا ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوا تو ایگزیکٹلی آن دا 7th day from the no confidence motion being presented ووٹنگ کروایا گیا. یہ بزدل عمران پہلے دن سے اپنا شکست نظر آ رہا ہے اور پہلے دن سے وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ اس عمل سے بھاگے. اگر اس کو وائلنس استعمال کرنا پڑے تو وائلنس استعمال کرے، مگر وہ اگر نہیں کھیل سکتا تو وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. ہم اس شخص کو اس ملک کی قسمت کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے. اس نے آئین پاکستان توڑا ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آئین پاکستان پہ عمل نہیں کیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک پٹیشن موجود ہے جو ہم نے نہیں، بار کاؤنسلز نے لے کر آئے تھے. اس سپریم کورٹ کی پٹیشن میں ہم پارٹیز نہیں تھے، مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے کل پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس بھیجے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جہاں یہ حکومت اپنے آپ کو آئین، قانون اور رول سے بالاتر سمجھتے ہیں، پاکستان کا ایک ادارہ موجود ہوگا جو ہمارا آئینی حقوق تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، جمہوری حقوق تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، پارلیمان کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارا ووٹ کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور میں اس شخص کا پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنا چاہ رہا ہوں. He is trying to give the impression, he is trying to build a narrative that is based on fiction. کیا یہ پاکستان کے عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ پورا ٹی وی سکرینز پہ ہم سب نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سب سے پہلے حملہ کیا. اس شخص نے پارلیمان پہ حملہ کیا، لاجز پہ حملہ کیا، پارلیمان کے ممبرز کے کمرے پہ حملہ کیا اور پارلیمانی کے ممبرز کو گرفتار بھی کیا. اس کے بعد جب ممبران پارلیمان کے ممبرز نے سندھ ہاؤس شفٹ کیے تو اس شخص نے سندھ ہاؤس کے خلاف، ان ممبرز کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا مہم شروع کیا اور جھوٹا الزام لگا رہا ہے، آج تک لگا رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اس سے کہ جب پیپلز پارٹی نے الزام لگایا دھاندلی کا، جب پیپلز پارٹی نے الزام لگایا انٹرفیئرنس کا، پیسہ چلنے کا، تو ہم عدالت میں گئے، ہم نے عدالت میں اپنا ثبوت کے ساتھ دیے، نام لے کے چلے گئے تھے، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سا پیسہ تھا وہ ثبوت پیش کیا.
آپ وہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے آپ جھوٹے ہو اور جھوٹ کے مبنی پہ آپ پروپیگنڈا چلا رہے ہو. عوام سے جھوٹ کہنا بند کر دیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام ممبرز کو سزا دیں گے اگر وہ آپ کے خلاف ووٹ دیں گے؟ پاکستان کے عوام خود آپ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اسی پارلیمان کے سارے ممبرز نے 3 سال دیکھا ہے، 3 سال آپ ہر بائی الیکشن ہار چکے ہیں. پاکستان کے عوام نے آپ کا سلیکٹڈ مینڈیٹ جب بھی موقع ملا، بائی الیکشنز ہوئے، لوکل باڈی کا فیز 1 کے الیکشنز ہوئے، آپ کا جعلی مینڈیٹ کو رد کیا. 3 سال ہر ممبران اسمبلی دیکھتا رہا کہ آپ کا وفاقی حکومت موجود، آپ کے صوبائی حکومتیں موجود، آپ کے ہر قسم کے سہولت موجود، اور آپ ایک بائی الیکشن نہیں جیت سکتے ہو، ایک لوکل باڈی الیکشن نہیں جیت سکتے ہو، تو ان کا سیاسی مستقبل کا کیا ہوگا؟ انہی ممبرز کو معلوم ہے، ہر ممبران اسمبلی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کی معاشی پالیسی سے نفرت کرتے ہیں. ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کے سہولت کار 3 سال سے بنے تھے. پاکستان کے عوام ہر اس ممبر کو معاف نہیں کریں گے جو آپ کو ووٹ دے گا. پاکستان کے عوام آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اس معاشی بحران کا، جس کی وجہ سے وہ مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، ٹیکسز اور بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو آج آپ کے خلاف کرے ہوں گے ان کا نام تاریخ میں ریکارڈ ہوں گے، تاریخ میں ان کا نام عام ہوگا کہ جب اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف علم بغاوت کا علم اٹھایا گیا تو پاکستان کی تاریخ یہ ریکارڈ کرے گا کہ کون سا پارلیمان کا ممبر حق کے ساتھ کھڑا تھا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا تھا، آئین کے ساتھ کھڑا تھا، عوام کی معاشی حقوق کے ساتھ کھڑا تھا، اور کون اس سلیکٹڈ کٹ پتلی پلانٹڈ سیاستدان کے ساتھ کھڑا تھا. آپ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ چلے گا؟ 3 سال سے آپ کے جھوٹ اب نہیں چل رہے ہیں، اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ کو اپنا معاشی پالیسی کا حساب دینا پڑے گا. آپ کو آپ کا اپنا کرپشن کا حساب دینا پڑے گا. آپ کیسے پارلیمان کے ممبرز پہ کسی ایک ثبوت کے بغیر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس FIA ہے، آپ کے پاس نیب ہے، آپ کے پاس اس ملک کے ہر ادارہ تھا. آپ نے کیوں 3 سال میں کسی ایک شخص کے خلاف کرپشن کے کیسز ثابت نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ آپ تب بھی جھوٹ بول رہے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بات عام ہے کہ آپ سے کام کروانے کے لیے، وزیر اعظم گھر سے کام کروانے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کام کروانے کے لیے کہ کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے. اگر کرپشن کا حساب مانگا جاتا ہے تو آپ کا فارن فنڈنگ کیس کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے. چینی چوری، آٹا چوری، پیٹرول چوری کا کرپشن کا حساب مانگا جا رہا ہے. آپ کہاں جھوٹ کہہ سکتے ہو؟ کبھی آپ اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ عوام بھول چکے ہیں کہ آپ نے مدینہ کا ریاست کا نام پہ کیا تباہی کیا ہے پچھلے 3 سال میں؟
کیا مدینہ کے ریاست میں اجازت دیتا ہے کہ مدینہ کے ریاست کے وزیر اور وزیر اعظم اس قسم کا زبان استعمال کریں؟ کیا مدینہ کا ریاست اجازت دیتا ہے کہ آپ نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین مگر سیاسی مخالفین کے گھر کے عورتوں کو بھی نشانے بنائیں؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ غریب کو تکلیف دے مگر امیروں کو ریلیف دے؟ کیا مدینہ کا ریاست یہ اجازت دیتا ہے کہ ظالم کے سامنے ہم جھکے؟ کیا مدینہ کے ریاست میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عام آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو؟ یہ مدینہ کا ریاست نہیں ہے، اور آپ یہ لفظ استعمال کرنا بند کر دے۔ پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکی ہیں، اور آپ کا جو فورن پالیسی کا کارڈ ہے، آپ یہ نہیں سمجھو کہ آپ بھٹو بن سکتے ہو۔ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتا ہے۔ اگر قائد عوام نے اس ملک کو اٹامک قوت بنایا، اگر قائد عوام نے اس ملک کو آزادانہ فارن پالیسی دی، تو وہ اس کا کانسیکوینسز بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا اور شہادت بھی قبول کیا تھا۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی تو نہ صرف اس ملک کے لیے جدوجہد کی مگر ڈیلیور بھی کر دی، اور پھر اس کا بھی کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار تھی۔ اگر صدر زرداری نے پورا دنیا کو ناراض کر کے چائنا کو وارم واٹرز کو سی پیک کے تھرو ایکسس دلوایا، پوری دنیا کو ناراض کر کے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع کیا، اگر پوری دنیا کو ناراض کر کے نیٹو سپلائی لائنز پاکستان میں مہینوں تک بند کیا، تو وہ پاکستان کے مفاد کے لیے وہ کام کیا تھا، پاکستان کے عوام کے حق کے لیے وہ کام کیا تھا، اور اس کا جو کانسیکوینسز تھے ہم بھگتنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن تو نے اس ملک کی فارن پالیسی کو کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف نقصان پہنچایا۔ تو نے ہمیں کچھ نہیں ڈیلیور کیا۔ You are the foreign sponsored, foreign funded agent who has been planted in our system. آپ کا کام یہ تھا کہ پاکستان کا فارن پالیسی کو نقصان پہنچائے، اور آپ نے ایک خوبصورت طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ سی پیک کو سیبٹاج کرو، اور آپ نے سی پیک کو سیبٹاج کیا۔ تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ تیرے وزیر سی پیک کے خلاف بولے، سی پیک کو ایک کرپٹ منصوبہ کے طور پہ عوام کے سامنے پیش کرے، اور آپ نے ضد کر کے اسی وزیر جس نے جھوٹا الزامات سی پیک کے خلاف پبلک میں دیے تھے، آج تک وہ وزیر وہاں بیٹھا ہے، اور سی پیک کا جو حال ہے وہ ملک اور عوام کے سامنے ہے۔ آپ کا یہ کام تھا، تو نے پلانٹ کیا گیا پاکستان کا کشمیر کاز کو سیبٹاج کرنا۔ تیرا کام تھا مشرف کا 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ عمل کرنا۔ تجھے ٹاسک دیا گیا کہ مودی کے لیے کیمپین کرو۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی کسی وزیر اعظم نے بھارت کا کسی وزیر اعظم کا الیکشن کے کیمپین کے دوران یہ کبھی کہا ہے کہ اگر وہ جیتتے ہیں تو کشمیر کاز کا فائدہ ہوگا؟ اور جب وہ جیتتا ہے، اس نے جو کشمیر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ حملہ کرو۔ آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرو۔ یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ جو بھی منصوبہ ہو جو پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا سکے، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا۔ آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان کا یورپ کا ریلیشن شپ کو سیبٹاج کرو۔ آپ نے ہمارا دوست کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی خراب کیے، اور جہاں پاکستان کا اربوں روپیہ کا ایکسپورٹس، پاکستان کا کسان کا فائدہ ہو، پاکستان کا تاجر کو فائدہ ہو، پاکستان کا کاروبار کو فائدہ ہو، آپ کو ٹاسک دیا گیا اس کو سیبٹاج کرنا، اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہو۔
آپ بھارت کا فورن پالیسی اپنا رہے ہو. آپ بھارت کا اس وقت کا جو فورن پالیسی ہے اور آپ کا فورن پالیسی ہے دنیا کے سٹیج پہ، آپ مجھے بتائیں اس میں فرق کیا ہے؟ او آئی سی کی بات ہو رہا ہے. او آئی سی کا کانفرنس جو قائد عوام نے کیا، پوری ملک کا، پوری مسلم امہ کا سربراہ کا کانفرنس یہاں لاہور میں پاکستان کے لیے کروایا گیا. آج بھی کانفرنس چل رہا ہے. جو ممالک یہاں آئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے ہم عزت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تعلقات، یہ دوستیاں ہم نے بنائے ہیں، ہم نے نبھائے ہیں، آپ نے بگاڑے ہیں. آپ نے او آئی سی کانفرنس پاکستان میں کشمیر کوز پہ نہیں بلایا. آپ نے او آئی سی کانفرنس پاکستان میں پاکستان کا ایک ایشو پہ بھی نہیں بلایا. اور اس وقت جو آپ نے یہ کانفرنس ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مگر پاکستان کا ایک ایشو پہ نہیں، یہ افغانستان پہ ہو رہا ہے، یہ طالبان کے لیے ہو رہا ہے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت نہیں، طالبان کے فارن منسٹر کی حیثیت سے یہ او آئی سی کانفرنس بلا رہے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں حل ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ہر فارن پالیسی کا جو فائدہ کا کام تھا، آپ نے اس کو نقصان پہنچایا. اور اب آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہو، کرپشن کی بات کر رہے ہو، فارن پاورز کی بات کر رہے ہو. اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے آئین توڑنے تک آپ تیار ہو. یہ ہارا ہوا شخص ہے، یہ بزدل کام کرتا ہے، بزدل بھاگتا ہے، بزدل گالی دیتا ہے، بزدل یہ حرکتیں کرتا ہے. اگر ہمت ہے مقابلہ کرو، ہمت ہے تو باقی باتیں چھوڑو اور آئے پارلیمان میں ہمارا مقابلہ کرو. ہم نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا ہے. ہمارا جماعت کا 3 نسلوں کا جدوجہد ہے، اور یہ جدوجہد اس ملک کی جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے. اس ملک میں ہر ادارہ کو اپنا آئین اور قانون کے جو دائرے ہیں اس میں رہ کے کام کرنے کا جدوجہد رہا ہے. اور جب کسی بھی وجہ سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نیوٹرل اور جمہوری انوائرمنٹ محسوس ہو رہا ہے، تو اس موقع پہ وزیر اعظم خود اور اپنے سوشل میڈیا ٹیمز محنت کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے کہ ادارے نیوٹرل نہیں رہیں. وہ چاہ پرووک کیا جائے، چاہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا جائے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر اس کو کھیلنے نہیں دیں گے تو یہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ادارہ کے لیے یہ مطالبہ رکھے اور یہ کوشش کرے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی ذمے میں کام کریں. اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا تنقید کریں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں ایک سازش کے تحت، ایک کوشش کے تحت وزیر اعظم کے اپنے ممبرز، وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ٹیمز ادارے کو نشانے پہ لے کے پرووک کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا بھی ہم مخالفت کریں گے.
وزیر اعظم کو اپنا جلسہ عام میں نیوٹرل کو جانور کہنا، اور آج تک اس ملک اور قوم سے اس نے معافی نہیں مانگا، معافی نہیں مانگی. اس کا کلیریفیکیشن ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ عمران کا سوشل میڈیا ٹیمز، عمران کے اپنے ایم این ایز جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو مہم چلا رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نیوٹرالٹی کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی آ جائے، اس سارا کیمپین کا نوٹس لیا جائے، چاہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ہو یا وہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ہو. ہم اس قسم کا پروپیگنڈا کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمارا مقصد ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ سب آئینی اور قانونی دائرہ میں رہ کے کام کریں، اور اس حکومت کا کوشش ہے کہ آئینی بحران پیدا ہو، کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو، اور ہم ماضی کی طرح نہ اس حکومت کو اور اس ہارا ہوا شخص کو یہ اجازت دیں گے، نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آج صبح سے جو بیان صاحب دے رہے ہیں، ایک تو اس کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج 3 دن ہو گئے سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا، ایک ایف آئی آر وہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان اور ایم این ایز پر کاٹی گئی، دوسری ایف آئی آر وہ ہے جو آپ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اسلام آباد پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ اس اپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی. یہ 2 سوال ہیں، ان کے اوپر جواب. جہاں تک وزیر کا جس کا آپ نے مینشن کیا ہے، میں تو اس کا بیان سنتا نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گٹر کی باتیں ہیں ان کو گٹر میں ہی رہنا چاہیے. جہاں تک آپ کا دوسرا بیان ہے، دوسرا سوال ہے، سندھ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا وہ وفاق پہ حملہ تھا. ایک تسلسل کا ایک سلسلہ کے تسلسل ہے. اس کا پہلا فیز پہ حملہ ہوا پارلیمان لاجز پہ، پارلیمان پہ، دوسرا حملہ ہوا سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ. ہم سمجھتے ہیں جو دہشت گردی کا قانون ہے وہ بڑے واضح ہیں کہ جب حکومت کے اس قسم کے ادارے سے، اس قسم کے انداز سے ان پہ حملے ہوتے ہیں تو یہ دہشت گردی کے اندر آتے ہیں، اور ہم آخری حد تک ہم عدالت میں بھی اس کا پیچھا کریں گے کہ دہشت گردی کا کیس ان لوگوں پہ کٹ کیا جائے. یہ ایک ہر صوبہ کا اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس بھی ہے، پختونخوا ہاؤس بھی ہے، سارے ہاؤسز بھی ہے، وہاں ایم این ایز رہ سکتے ہیں، کمرے لے سکتے ہیں. سندھ ہاؤس میں چیف جسٹس بھی تھا، ایم این ایز کا خاندان بھی تھا، ان کا شاید خاندان بھی ہوگا. تو یہ ایک بہت سنگین حملہ ہے جس پہ ایک سخت رد عمل سامنے آنا ضروری ہے، اور حکومت کے لیے یہ ایک بالکل this cannot be tolerated and they should think about it کہ ان کا ایکشنز کا consequences ہوں گے. وہ ایک ہفتہ بعد بنی گالا کو اور پختونخوا ہاؤس کا تحفظ کیسے کریں گے اگر اس قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے؟ ہم تو قانونی لوگ ہیں، پرامن جمہوری لوگ ہیں، ہم تو عدالت میں سامنا کرے گا. مگر اب سارے وزیر اور سارے حکومت کے لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پریسیڈنٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں نا وہ اب آپ پہ لگنے والے ہیں. اجاز اس کے بعد اجاز کر لیں، ایک منٹ اجاز کریں، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اجاز کرنا. سر آئی ایم ویری کنفیوزڈ. ادھر سے پہلے پھر ادھر. چیئرمین صاحب، آپ سارے لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور جو حالات ہیں اس سے لگتا بھی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو حکومت کے اتحادی تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں دن اعلان کریں گے، وہ ابھی تک چھوڑ کر نہیں آئے؟ اور جب تک اتحادی نہیں آتے اور وہ اسپیکر کو لکھ کر نہیں دیتے کہ وہ حکومت کی حمایت سے وڈرا ہو گئے ہیں، اس وقت تک آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے اور عمران خان کے پاس اب کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے پرائم منسٹرشپ کی؟ جہاں تک ڈیٹس کی بات ہے تو حکومت اس لیے وہ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ آئین توڑنے تک آ چکے ہیں اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے. ورنہ
اصولی طور پہ 7 دن کے اندر ہونا چاہیے تھا. جو 14 دن کا بات ہو رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے ریکویزیشن سیشن کے لیے, وہ بھی توڑا گیا ہے. اس کا امید ہے کہ جو ادارے ذمہ دار ہیں ہمارا آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کہ ان کی طرف سے کوئی ہم اگر قانونی اپنا مطالبہ ڈالتے ہیں وہ کوئی سیاسی فیصلہ تو نہیں لیں گے, لیکن یہ قانونی اور آئینی فیصلہ ہے جو انشاءاللہ تعالی وہ لے پائیں گے. جہاں تک حکومت کی بات ہے, نمبر گیم یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت کا اپنے اکثریت کھو چکا ہے, اور الائز ہو یا نہ ہو یہ حکومت ختم ہو چکا ہے. جہاں تک الائز کے ساتھ بات چلی ہے وہ تو سب آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ کتنے پازیٹیو وہ بات چلی ہے. اور کل میں نے ٹی وی پہ سنا ایک اعلان نے کہا کہ OIC کے بعد ان کے جو ان کا جو سٹینس ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا. چیئرمین صاحب, جو ریپیٹیشن جمع کرائی گئی تھی اس کے مطابق تو اسپیکر نے آج یا کل اجلاس طلب کرنا تھا. اب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دھمکی یہ بھی دی تھی کہ اس ایوان میں دھرنا ہوگا, اس کے بعد ایک دوسرا بیان آ گیا. اب یہ وضاحت کر دیں کہ جو 25 کو اجلاس طلب کیا گیا ہے, کیا اپوزیشن اس اجلاس میں شرکت کرے گی, کیا دھرنا ہوگا؟ اور دوسری بات, اسپیکر کے خلاف 4 سالوں سے آپ یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ وہ جانبدار ہے, وہ پی ٹی آئی کا کارکن بن کے اجلاس چلا رہا ہے, تو یہ جو اب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی اسپیکر کے خلاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ شکریہ. جہاں تک دھرنا کی بات ہے, ہمارا مطالبہ تھا اور قوم کے سامنے ہم نے نشاندہی بھی کی کہ یہ بزدل لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں, یہ ہارے ہوئے شخص میدان چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ دھاندلی پہ اترے آئے ہیں, اور ہمارا یہ شک تھا کہ یہ بھاگے گا, لیکن اس حد تک شک نہیں تھا کہ یہ شاید آئین توڑنے کے لیے تیار ہوگا. ہم نے سوچا کہ یہ ضرور 21 پہ سیشن بلا کے اسی دن جو ہے یہ ایک پروسیس تو انیشیٹ شروع کر دیتا, پھر OIC کے 3 دن ہو جاتے اور ہم اسکیجول کے مطابق چلتے. مگر یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے گھبرا چکے ہیں کہ اب وہ اس سے بھی آگے چل چکے ہیں, اور آج جو وہ نہ صرف سیشن 21 پہ نہیں بلا رہے ہیں, آئین توڑ کے وہ 25 کے بات کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہ آئین میں اس کے لیے گنجائش ہے, نہ رولز میں اس میں کے لیے گنجائش ہے, اور ہم یہ کیس اب عدالتی اور آئینی فورم پہ لڑیں گے. جہاں تک 25 کی بات ہے, ہمارا نمبرز تو پورا ہے. ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ کل آپ الیکشن بلائیں, کل آپ نے بلانا تھا, آپ نے یہ پروسیس کو شروع کرنا تھا. جو بھی دن یہ بلاتے ہیں ہم ان کو شکست دلوائیں گے, لیکن ہم اپنا آئینی حقوق کے لیے, قانونی حقوق کے لیے, اور جو رولز کے مطابق ہمارا حق ہے اس کے لیے اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جدوجہد کریں گے. تھینک یو. اسپیکر کے خلاف جو بھی متحد, جو بھی جوائنٹ اپوزیشن کا کنسنسس ہے اس پہ ہی ہم چلیں گے. جی چیئرمین صاحب, 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی, 2 مختصر باتیں ہیں سر, 2 سوال بڑے مختصر تھے. ایک تو یہ ہے کہ مذہب کارڈ جو ہے یہ ماضی میں پاکستان میں کھیلا جاتا رہا, اگرچہ آپ نے بات کیا, پھر مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف کے نام سے جلسے جلوس شروع کر دیے پرائم منسٹر نے, جبکہ ان کی زبان کے بارے میں ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ سورۃ الحجرات کی آیت 11 پڑھیں جس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو جاز صاحب نے کہا. اچھا, ایک تو یہ سوال ہے مذہب کارڈ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. دوسرا سر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ذات کی ریفرنس لے کے, پریزیڈنشل ریفرنس لے کے یہ جا رہے ہیں, آیا یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہوگی کہ اس عدم اعتماد کو پرولونگ کیا جائے سپریم کورٹ کا سہارا لے کر؟ جہاں تک عمران کی ناکام کوشش ہے مذہب کارڈ کو استعمال کرنا, میرا خیال میں یہ بھول رہا ہے کہ پاکستان کے عوام نے 3 سال کا اس کا حکومت دیکھا ہے. پاکستان کے عوام نے دیکھا ہے کہ مدینہ کے ریاست کے نام لے کے اس حکومت نے کیا کیا حرکتیں کیے ہیں, اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی منہ سے جس سے عمران گالی دے رہا ہے اور وزیر گالی دے رہے ہیں, دوسرے سینٹنس میں مذہب کا ذکر ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذہب کو سیاست کو نہیں جوڑنا چاہیے. مذہب تو بہت پاک چیز ہوتا ہے اور سیاست ہی بہت ہی خطرناک چیز ہوتا ہے, اور ان دونوں کو الگ الگ رکھے تو اتنا ہی بہتر ہے. یہ جو وزیر اعظم ہے اس نے ہر لمٹ کراس کیا ہے,
اور ہمارا مطالبہ ہے, پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ مدینہ کے ریاست کا جو نعرہ ہے یہ استعمال کرنا بند کرے, فوری طور پہ بند کرے. جہاں تک سپریم کورٹ کا ریفرنس ہے, یہ حکومت جتنا بھی کوشش کرے اس پروسیس سے جتنا یہ کوشش کریں گے کہ پروسیس سے بھاگنا, ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کا تحفظ کرنا, آئین کا پاسداری کرنا, آئین پہ عمل کروانا, اور وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کی غیر آئینی کام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ قانونی کام کرے گا, سیاسی کام نہیں کرے گا. جو پٹیشن اس وقت کورٹ کے سامنے ہے وہ پاکستان کے سارے بار ایسوسی ایشنز نے کورٹ کے سامنے جمع کیے. کل سپریم کورٹ بیٹھا, جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, ویکینڈ ہوتے ہوئے بھی سپریم کورٹ نے اتنا اچھا میسج بھیجا کہ قانون کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. منڈے پہ ہمیں بھی موقع دیا, پارٹیز کو بھی موقع دیا کہ اپنے وکیل بھی پیش ہو, اور انشاءاللہ تعالی اپنے جو وکیل ہے وہ قانونی اور آئینی پوائنٹس اٹھائیں گے. صاحب, ایک تو جو اب اسپیکر کی جانب سے ایک وضاحت آئی تھی کہ اسمبلی کا اجلاس 25 کو کیوں بلایا گیا, اس میں بہت سارے سکم موجود ہیں. ایسی وضاحت ہے کہ اس کے اوپر عام آدمی بھی اس کو پڑھ کے نا وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. کیا آپ اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ سے تشریح کے لیے جائیں گے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف طریقہ عدم اعتماد آ جاتی ہے, اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے, آیا وہ ایک کوئی بڑا نوٹیفکیشن کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک آپ کا سپریم کورٹ کی بات ہے, میں نے ابھی کہا ہم سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے, اور میرا خیال میں آئین بہت کلیئر ہے. یہ سارے بہانے جھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا اسلام آباد میں کوئی کمرہ نہیں ہے, اور مذاق اس کا یہ ہے کہ 14 دن تو میکسیمم لمٹ ریکوزیشن کا تھا. اگر آپ کا کوئی کنسٹرینٹ تھا 14 دن پہ یا اس سے آگے, آپ پہلے بلا سکتے تھے, لیکن آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو سارے بہانے ایک تو جھوٹ ہے, بہانے چلتے بھی نہیں ہیں, بیکاز آپ پہ جو پابندی تھا وہ ریسٹرکشن تھا ریکوزیشن کا, وہ میکسیمم 14 ڈیز کا. جو پریسیڈنٹ ہے عدم اعتماد کا, اور جو وہ اس میں لکھا ہے وہ 7 ڈیز پیش ہونے کا بعد کا تھا. تو ہمارا کیس آئینی اور قانونی بڑا تگڑا ہے. وہ سیاسی جو بھی کرنا کی کوشش کرے, ہم سیاسی لڑائی پارلیمان میں لڑیں گے اور قانونی آئینی لڑائی عدالت میں لڑیں گے. دوسرا آپ کا سوال ٹرانسفر پوسٹنگ کا, بالکل کوئی وزیر اعظم اس وقت اپنا اکثریت کھو چکا ہے. وزیر اعظم کو نہ کسی بیوروکریٹ کو اس کا بات ماننا چاہیے, نہ صدر پاکستان کو اس کا کوئی تجویز مانگنا چاہیے, اور اس کو فی الفور عدم اعتماد کا پروسیس کو مکمل کرنا چاہیے, اور آئین اور قانون کے مطابق یہ جو پیریڈ ہے اس کو چلنا چاہیے. تھینک یو. چیئرمین صاحب, یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بیانیہ نیا بنا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہیں اور وہ اس وقت سیاست میں کوئی ان کا دخل نہیں ہے, لیکن ایک چیف ایگزیکٹو اگر آئین توڑ رہا ہے اور کھلا یہ لگ رہا ہے کہ یہ ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, جو مار داڑ شروع کی جا رہی ہے, کیا ایسے موقع کے اوپر بھی اداروں کو نیوٹرل رہنا پڑے گا؟ ہمارا تو پورا کوشش ہمیشہ سے رہا ہے کہ نیوٹرل رہیں, اور سب سے بڑا اور یہ چینج آئے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلسل ایک جدوجہد کی کوشش کے نتیجہ میں ہی ہو سکتا ہے, ایک اسپیسیفک دن پہ تو نہیں ہو سکتا. اور اس کا سب سے بڑا امتحان یہی عدم اعتماد نے ہونا تھا, اور میڈیا کا جو فیڈ بیک ہے اس کے حوالے سے اب تک وہ تو بالکل صحیح ہے. مگر جہاں تک وزیر اعظم کا کوشش ہے, وزیر اعظم کی سوشل میڈیا ٹیم, ان کے اپنی وزیر کا کوشش ہے کہ وہ ایک پروپیگنڈا کا مہم چلائے نیوٹرلٹی کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں جہاں ہم جگہ جگہ جمہوریت کی آواز اٹھاتے ہیں, وہاں اگر اس قسم کا کوشش کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانا چاہیے. ایک بالکل ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, پبلک اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اور اس کا ہم مذمت کرتے ہیں. وہاں لاسٹ کوشچن. تھینک یو. بلاول صاحب,
کل آپ نے کہا تھا کہ اجلاس نہیں ہونے دیں گے OIC کا اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، اس طرح کی بات کی تھی، پارلیمنٹ میں دھرنا دینے کی بات کی تھی، تقریباً دھمکی سمجھا گیا اس کو. تو اس کے بعد جو اعلامیہ آیا متحدہ اپوزیشن کا، اس میں ظاہر ہے ان کو عزت افزائی کی بات کی گئی OIC کے مہمانوں کو. تو کیا کوئی دباؤ تھا کہ دوبارہ یو ٹرن لے لیا گیا اپوزیشن کی جانب سے؟ اور دوسرا، اگر کوئی غلطی کا احساس ہوا تھا اپوزیشن کو تو پھر مناسب نہیں ہے کہ معذرت کر لی جائے؟ اس بیان پر جواب نہیں دیا. آئی تھنک کہ ایک ٹو ڈفرینٹ چیزیں کنفیوز کیے جا رہے ہیں. جہاں تک OIC کی بات ہے، اس کا جو بیانیہ اپوزیشن یا what is it called اسٹیٹمنٹ جو اپوزیشن نے دیا گیا تھا وہ سامنے آیا اور وہ بعد میں آیا. جو بات ہم نے کیا تھا اور میں نے پریس کے سامنے بھی کیا تھا کہ یہ 21 کا سیشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. ناٹ اس طریقے سے کہ 21 کا سیشن ہوگا ہی نہیں، مگر اس طریقے سے کہ 21 کا سیشن بلا کے اس کو سیبوٹاج کیا جائے گا. اور اس صورت میں میرا موقف یہ تھا کہ میں نے کہا کہ میں یہ موقف اپنے جماعت کے اندر بھی اٹھاؤں گا اور اپوزیشن جماعتوں کے سامنے بھی اٹھاؤں گا کہ اگر یہ کوشش کیا گیا تو ہمیں ڈھول کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ہمیں اپنا حق دیا جائے. یہ اسپیکر کا آئین توڑنا، الیکشن سے بھاگنا OIC کو متنازع بنانے کی کوشش ہو سکتا ہے، ہمارا ارادہ نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی یونائٹڈ اپوزیشن کا موقف ہے اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر 25 اس نے ہمارا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بھی آگے نکلا. اور 21 پہ اب سیشن ہی نہیں ہے تو دھرنا میں کہاں لگا دوں؟ اب ہمارا امید ہے کہ جب ہم اسی وقت اسی دن پہ عدالت میں ہوں گے تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایک فورم، ایک ایریا موجود ہے جہاں ہم ایک آئینی اور قانونی ڈیبیٹ کر سکے. جہاں تک ہمارا سیاسی لڑائی ہے اس پہ یہ OIC کا 3 دن گزر جائے اور وہ جنگ بھی میدان میں لڑا جائے گا. تھینک یو جی. پاور شو آئی تھنک یہ کیس کل سپریم کورٹ میں اس پہ بات ہو.